مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہوں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو درود پاک یہ ایسا عمل ہے، ایسا وظیفہ ہے، یہ ہم اپنے معمولات میں شامل کریں انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک کی رحمت سے خوب اس کی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ اور بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی پریشانیاں مصیبتیں ہوتی ہیں ناظرین کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم درود پاک پڑھتے ہیں نا، تو الحمدللہ عز و جل درود پاک پڑھنے کی برکت سے وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، آزمائشیں دور ہو جاتی ہیں، اور آسانیاں ہی آسانیاں الحمدللہ عز و جل ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو خوب برکتیں نصیب فرمائے، آپ کو بھی برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے دکھاتے ہیں آپ کو پہلے ہم آج کا سیگمنٹ، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج سیگمنٹ میں حاضر ہیں۔ آج جو آپ کو روحانی علاج بیان کیا جائے گا، قبل اس کے کہ روحانی علاج بیان کریں، اپنی قلم اور ڈائری ریڈی فرما لیں تاکہ اس روحانی علاج کو آپ نوٹ کر سکیں۔ روحانی علاج ہے غربت اور ناداری کے حوالے سے۔ کئی لوگ فی زمانہ مہنگائی اور معاشی صورتحال سے پریشان ہو کر غربت اور ناداری کی شکایت کرتے ہیں۔ اگر اس روحانی علاج کو اپنا ورد اور وظیفہ بنا لیں، روزانہ یا ملیکو روزانہ 90 ٹائم 90 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ اس ورد کو پڑھیے، یہ وظیفہ کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل غربت اور ناداری سے نجات نصیب ہوگی۔ اللہ نے چاہا تو یہ مشکلات اور یہ پریشانیاں دور ہوں گی۔ وظیفہ دوبارہ نوٹ فرما لیں، یا ملیکو 90 ٹائم 90 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ روزانہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل غربت اور ناداری سے نجات نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا غربت سے نجات کا روحانی علاج۔ جو معاشی حوالے سے کمزور ہیں یا تنگ دستی کے معاملات جن کے ساتھ ہیں، تو یہ وظیفہ آپ اپنے معاملات میں شامل رکھیے گا۔ روزانہ پڑھنا ہے یا ملیکو، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے۔ جنید بھائی، جیسے یہ روحانی علاج انہوں نے ارشاد فرمایا، تو کیا اس کا کوئی وقت فکس ہے کہ صبح کے ٹائم پڑھنا ہے یا شام کے اوراد میں، جیسے ہوتا ہے کہ شام کے اوراد میں پڑھا جاتا ہے؟ اس کا کوئی نمازوں کے ٹائم میں کوئی فکس ہے یا کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں؟ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے، ٹائم فکس نہیں ہے؟ وقت اس کے لیے خاص نہیں، لیکن کئی ایسے وظائف ہوتے ہیں، کئی ایسے روحانی علاج ہوتے ہیں جو صبح و شام کے ہوتے ہیں۔ جی، وہ صبح کے وقت میں ہی پڑھے جائیں، جو شام کے وقت میں پڑھنے کے وہ شام کے وقت ہی پڑھے جائیں۔ لیکن یہ جو ابھی وظیفہ بتایا گیا، اس کا کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھیں یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، پھر وظیفہ وہ پڑھا جائے۔ اچھا، اب صبح و شام سے مراد کیا ہے، اس کا بھی علم ہونا ضرور۔ اب کوئی اٹھے صبح 10 بجے سو کر، جی، بھلے میری تو صبح 10 بجے ہوتی ہے، تو کیا وہ 10 بجے پھر وہ وظیفہ پڑھے گا؟ اچھا، اب کسی کی آنکھ کھلتی ہے 12 بجے، اب وہ تو کہتا ہے اپنے زوم میں کہ صبح 12 بجے، جی، تو کیا وہ 12 بجے وہ وظیفہ پڑھے گا؟ تو علماء نے اس کی صبح و شام کی تعریفیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ تو جتنے بھی اوراد و وظائف جو بیان کیے جاتے ہیں کہ صبح کی اوقات میں پڑھنے ہیں یا شام کے وقت پڑھنا ہے، تو صبح و شام سے مراد ناظرین یہ ہوتا ہے کہ صبح کی تعریف یہ سماعت کیجیے گا، آدھی رات ڈھلے سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک یہ صبح کہلاتی ہیں۔ اب اس سارے وقت کے درمیان
یعنی آدھی رات ڈھلنے کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن کے چمکنے سے پہلے پہلے تک یہ صبح کا وقت ہے۔ اس وقت میں جتنے وظائف پڑھے جائیں گے اسے صبح میں پڑھنا کہیں گے۔ تو صبح کی تعریف یہ ہے، یعنی نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب جیسے کہا جاتا ہے کہ بھئی صبح و شام یہ وظیفہ پڑھیں، تو صبح سے مراد یہی صبح ہے۔ سورج نکل گیا، سورج کی کرنیں نکل گئیں، اب صبح کا وقت ختم ہو گیا۔ یعنی اس کو مزید آسان الفاظ میں یوں عرض کر دیتا ہوں کہ آدھی رات جب گزر جائے نا، تو اس کے بعد سے لے کر اب جیسے ہی نماز فجر کا وقت ختم ہو گیا، تو وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے تک کا جو وقت ہے یہ صبح کی تعریف میں آئے گا۔ اب نماز فجر کا وقت ختم ہو گیا، اب صبح کی تعریف ختم، اب یہ صبح نہیں کہلائے گی۔ اسی طرح شام میں جو پڑھنے کے وظائف ہوتے ہیں، تو شام سے مراد یہ نہیں کہ مغرب کے بعد آپ پڑھیں، بہت سو کے نزدیک تو مغرب کے بعد بھی شام کا وقت ہوتا ہے، لیکن شام کی جو تعریف ہے نا وہ یہ ہے کہ ابتدائے وقت ظہر سے لے کر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک یہ وقت کہلاتا ہے شام کا۔ اس پورے وقت میں جو بھی وظائف پڑھے جائیں گے اسے شام میں پڑھنا کہیں گے۔ تو شام کے جو وظائف ہیں نماز ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ صبح و شام کی تعریف ہے۔ اب اس کو بھی میں مزید آسان الفاظ میں یوں عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوا، ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اب یہ شام کا وقت یہاں سے شروع ہو گیا۔ پتہ کیسے چلے گا کہ ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ اس کے لیے پھر وہ نقشے جو ہوتے ہیں، آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہر معاملے میں الحمدللہ عز و جل ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور بہت سارے مسائل الحمدللہ عز و جل اس میں دعوت اسلامی رہنمائی کرتی ہے۔ اور اس کی ایک اپلیکیشن بھی ہے ناظرین، تو وہ اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے پاس۔ دعوت اسلامی کی کافی ساری الحمدللہ عز و جل مختلف قسم کی اپلیکیشن ہیں جنہیں آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شرعی مسائل کے حل کے لیے، پھر روحانی علاج کی بھی ماشاءاللہ اپلیکیشن ہے، پرے ٹائم۔ تو یہ نمازوں کے اوقات کی الحمدللہ عز و جل، اس میں آپ کو نمازوں کے اوقات بھی ملیں گے، لاکھوں لاکھ مقامات کے الحمدللہ عز و جل اس میں آپ کو نمازوں کے اوقات مل جائیں گے۔ نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، صبح کی تعریف کیا ہے، صبح کب شروع ہوتی ہے، پھر شام کب ختم ہوتی ہے، پھر رات کی تعریف کیا ہے، رات کب شروع ہوتی ہے، رات کب ختم ہوتی ہے، تو یہ الحمدللہ عز و جل آپ کو اس میں مل جائیں گے۔ اچھا، نمازوں کی ٹائمنگ بھی مل جائے گی، روحانی علاج بھی اس میں آپ کو مل جائیں گے۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں تو آپ کو اگر ضرورت ہے کہ فلاں ملک کی نمازوں کی ٹائمنگ کیا ہے، تو آپ الحمدللہ عز و جل آسانی کے ساتھ اس میں سے اس ملک کی ٹائمنگ بھی نکال سکتے ہیں، فلاں ملک کی، فلاں شہر کی، فلاں علاقے کی۔ الحمدللہ عز و جل یہ ہمارے لیے آسانی کی ہے دعوت اسلامی نے، تو ضرور اس کو اپنے پاس موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیجئے گا، بہت سارے الحمدللہ عز و جل آپ کو اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ میرا نام محمد نعمان رفیق ہے، میری والدہ کا نام زرینہ بی بی ہے، اور ٹائیفائڈ کی بیماری ہے، اس کا استخارہ کروانا تھا کیونکہ طبیعت میں نا تھوڑی سی مسئلہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ کوئی نا نظر بد کا کوئی معاملہ ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال چلائیے۔ میری والدہ کی نا طبیعت بہت خراب رہتی ہے، علاج بھی اس کا بہت کروا لیا ہے، تو اس کا استخارہ کروانا تھا۔ زلیخا بی بی۔ جی نیکسٹ کال۔ جی میں راول پنڈی پنڈورا سے نعیم لودھی بات کر رہا ہوں۔ آپ سے میں نے صرف کرنی تھی کہ جو بارش کے پانی میں آپ نے ایک دفعہ وظیفہ بتایا تھا 1 مہینہ پہلے کہ بارش کے پانی میں دم کریں پئیں تو گردے کی جو امراض ان کو شفا ملتی ہے، تو مجھے وہ پلیز دوبارہ وظیفہ دوبارہ بتا دیں۔ جی انشاءاللہ عز و جل میں عرض کرتا ہوں۔ میری وائف کا نام شگفتہ خلیل ہے، ان کی والدہ کا نام کنیز فاطمہ ہے، اور ان کی ٹانگوں میں اور جس وجہ سے میں بہت درد رہتا ہے۔ جی نیکسٹ کال۔ شاہد عمران والدہ بشیرہ بی بی، اولاد اور کاروبار کے لیے 2 کام کے لیے استخارہ پہلے کرانا، اس کے بعد روحانی علاج بھی ساتھ ہو جائے۔ صحیح انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد امین اصغر ہے اور میری والدہ کا نام حسن بی بی ہے۔ میری جاب نہیں ہو رہی، جہاں بھی اپلائی کرتا ہوں جاب نہیں ہو رہی۔ دوسرا ہر ٹائم سستی، کاہلی اور سوار رہتی ہے، اور میری جاب نہیں ہو رہی۔ کافی جگہ اپلائی بھی کیا ہے، کوئی بھی کام نہیں میرا ہو رہا۔ اللہ پاک آسانی فرمائیں۔ وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا، اور جن اسلامی بھائیوں نے ناظرین نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجئے گا۔ ہمارے نعمان بھائی، پہلے آپ کی کال تھی،
آپ نے کہا کہ میری طبیعت خراب رہتی ہے، مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، کوئی نظر بد یا اس طرح کا کوئی معاملہ تو نہیں ہے؟ آپ کا استخارہ کیا گیا، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات نظر بد لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے طبیعت میں ایک بے چینی، ایک طبیعت میں گرانی سی محسوس ہوتی ہے، طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ نظر بد کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اپنا ڈاکٹری علاج بھی آپ کروائیے گا۔ ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، نظر بھی اتر جائے گی آپ کی اور نظر بد بھی جاتی رہے گی اور طبیعت میں بہتری آئے گی۔ سورۃ القلم کی یہ آیات مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ آیات مبارکہ پڑھ کر اپنے اوپر آپ دم کر لیں۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، اپنے والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ طبیعت خراب رہتی ہے۔ دیکھیں آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا، زلیخا نام آپ نے بتایا تھا والدہ کا، تو ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، ان کے ساتھ کوئی عملیات، اثرات، کوئی جادو بندش وغیرہ فی الوقت نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اگر آپ کی والدہ خود پڑھ سکتی ہوں تو یہ سورۃ الشفا یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ اور میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ خود یہ وظیفہ پڑھ کر والدہ پہ دم کریں، والدہ کے لیے بھی دعائے خیر کریں، خوب ان کی خدمت بھی کیجیے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ وہ میں عرض کر دیتا ہوں، بارش کے پانی پر دم کرنا ہے۔ بارش کا پانی آپ جمع کر کے رکھ لیں۔ اب یہ جو پانی آپ نے جمع کیا ہے نا، اب اس پانی پر آپ سورہ الم نشرح، سورہ الم نشرح، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورہ الم نشرح، یہ پڑھیں گے آپ 11 مرتبہ۔ اول و آخر آپ درود پاک پڑھیں گے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ الم نشرح، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ الم نشرح آپ نے مکمل پڑھنی ہے۔ پڑھ کر آپ بارش کے پانی پر دم کر لیں۔ اچھا، دم کر لیا۔ اب دم کرنے کے بعد یہ جو دم کیا ہوا بارش کا پانی ہے نا، یہ آپ کسی بوتل میں کسی آپ احتیاط سے رکھ لیں۔ اب یہ جو پانی ہے، یہ مریض جو گردے کے مریض ہیں، یا اگر کسی کے پیشاب کا مسئلہ ہو، یا پیشاب نہ آتا ہو، یا اس طرح کی بیماری کا معاملہ ہو، تو اب یہ پانی مریض صبح، دوپہر، شام اور رات کو سونے سے پہلے ان چاروں اوقات میں یہ دم کیا ہوا پانی پئیں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کی رحمت سے گردے کی کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو وہ دور ہو جائے گی، پیشاب کے امراض بھی دور ہو جائیں گے۔ اور اللہ نہ کرے اگر کسی کے گردے میں پتھری ہے نا، تو وہ بھی انشاءاللہ الکریم پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ اچھا، ایک بات میں اس میں اور عرض کرتا ہے، چلو جب مریض یہ پانی پیے گا نا، دم کیا ہوا پانی، دم کر کے تو پہلے ہی آپ نے رکھ لیا، مریض نے صبح، دوپہر، شام اور رات کو سونے سے پہلے ان چاروں اوقات میں پینا ہے، تو ہر بار یہ دم کیا ہوا پانی پینے سے پہلے درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، درود ابراہیمی، تو یہ درود پاک 7 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر یہ پانی پینا ہے۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم گردے کی تمام بیماریاں، تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اچھا، مزید یہ ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، زوجہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ ان کے ٹانگوں میں درد رہتا ہے، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے بہتر کا اشارہ ہے، کوئی ان کے ساتھ روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ یا غنیو یا غنیو، یہ کثرت کے ساتھ آپ کے گھر والے یہ پڑھتے رہا کریں۔ اس کے بعد ہمارے شاہد عمران بھائی تھے، آپ نے کہا کہ اولاد کا بھی مسئلہ ہے، کاروباری مسائل بھی ہیں، تو آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک یہ آزمائشیں آپ کی دور فرمائے۔ تو حصول اولاد کے لیے ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا بارئو آپ پڑھ لیا کریں، جو کوئی ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا بارئو پڑھا کرے، اللہ پاک اسے نیک بیٹا عطا کرے گا۔ اس کے بعد ہمارے یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، امین اصغر، آپ نے کہا کہ جاب کا مسئلہ ہے، جاب نہیں مل پا رہی، اور سستی، کاہلی اور اس طرح کی کیفیت مجھ پر طاری رہتی ہے۔ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارہ الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی ایسا روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ اب یہاں میں ایک بات عرض کروں، ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے۔ اگر سستی غالب آ جائے، کاہلی غالب آ جائے، رات دیر تک جاگتے رہیں، صبح دیر سے اٹھیں، نہ نماز فجر پڑھیں، تو دن بھر آپ کی کیفیت ایسی رہے گی، پھر کیا وہ شیطان وسوسے ڈالے گا کہ یار آپ پر کسی نے کچھ کروا دیا، جو بھی نہیں لگ رہی۔ دیکھیں، احساس ذمہ داری یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اپنی ذمہ داریوں کو بھی ہم سمجھیں۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ناظرین کہ جس کا علاج خود ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، اگر ہم وقت کی پابندی کریں، اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، اور غیر ضروری کاموں سے ہم اپنے آپ کو تھوڑا روک لیں، صحیح،
تھوڑا نہیں بلکہ اپنے آپ کو مکمل ہی روکیں غیر ضروری کاموں سے. آپ کی طبیعت میں ایک اطمینان ایک سکون پیدا ہوگا الحمدللہ عز و جل. اور جو اس طرح کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت بھی دور ہو جائے گی آپ کی. جو سستی کاہلی کے معاملات ہوتے ہیں نا, اور طبیعت میں الحمدللہ عز و جل ایک نشاط پیدا ہوگا, طبیعت میں آپ کی ایک فرحت ایک مسرت سی یہ آپ کو خوشی حاصل ہوگی. بہرحال ان چیزوں کو بھی دیکھیں, اور اگر کہیں پر خود کی کوئی غلطی ہے تو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں. ہر معاملے میں ہم یہ نہ سوچیں کہ یار مجھ پر کسی نے بندش کروا دی ہے, کسی نے مجھ پر جادو کروا دیا ہے, کئی کام ہمارے نہیں بن پا رہے, جاب نہیں لگ پا رہی. یہ ہوتا ہے بعض اوقات, یہ شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے یا کوئی اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں. تو باہر اللہ پاک کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں, ہمت کریں, اپنے اندر ایک خود اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ الکریم آپ کو کامیابی نصیب. نماز تہجد پڑھیں, دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر. آپ دیکھیں آپ کے کیسے کام بنتے ہوئے چلے جائیں گے. صحیح, تو یہ ان چیزوں پر بھی عمل کیجئے گا. وظیفہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں, سب سے بڑا وظیفہ ہے ہی فرائض کی پابندی. صحیح, نمازوں کی پابندی کیجئے گا, آپ کے سارے کام بنتے چلے جائیں گے اور یہ سستی کاہلی بھی دور ہو جائے گی. وظیفہ بھی چلیں, میں عرض کر دیتا ہوں, یہ آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے, یا ذل جلالی والاکرام. صرف 100 مرتبہ آپ یہ وظیفہ کیجئے گا, آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم کیسی برکتیں ملتی. اچھا ایک بات وہ بھی ذہن نشین کیجئے گا, ہمارے بالخصوص وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے, دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. میسیجز بھی ہیں ناظرین کے کافی سارے. شعبہ روحانی علاج کا بھی ماشاءاللہ آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے, اس پر بھی کافی سارے میسیج آئے ہیں. اچھا ایک میسیج چلیں, پہلا ہی میسیج نظروں کے سامنے ہے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ رنگ گورا کرنے کا بھی کوئی روحانی علاج ہے؟ جی ہاں. اچھا, ارشاد فرمائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوبصورت ہو جائیں, آپ کا رنگ گورا ہو جائے, اس کے لیے تہجد کی پابندی کیجیے, نمازوں کی فرائضوں کی پابندی کیجیے, اور ساتھ ہی رات کو اٹھ کر 2 رکعت تہجد ادا کیجیے. انشاءاللہ عز و جل تہجد کی برکت ہے کہ چہرے پر نورانیت آ جاتی ہے, سستی کاہلی دور ہوتی ہے. اور ایک روحانی علاج بھی انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں. ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو 15 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کیجئے اور اپنے چہرے پر پھیر لیجئے. انشاءاللہ اگر چہرے پر داغ دھبے ہوئے جیسے دانے وغیرہ ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں لیکن داغ رہ جاتے ہیں, تو اس روحانی علاج کی برکت سے انشاءاللہ چہرہ صاف ہو جائے گا. ماشاءاللہ. تو یہ چہرے کی خوبصورتی کے حوالے سے یہ عمل بتایا گیا ہے. دیکھیے چہرہ خوبصورت ہو جائے تو ظاہر پہ نہ جائیں, باطن ہمارا خوبصورت ہونا چاہیے. باطن دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں, اللہ پاک ہمارے باطن کو روشن و منور فرما دے. اللہ پاک باطن کیسے روشن ہوگا؟ تلاوت قرآن سے. دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں, یا اللہ پاک تلاوت قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو ہمارے باطن کو روشن و منور فرما دے. تو آپ دیکھیں انشاءاللہ باطن ہم اچھا کریں, ظاہر بھی اچھا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے لیکن زیادہ توجہ دیں ہمارا باطن کی طرف. ہماری خلوتیں کیسی ہیں اس پر ہم غور کریں, ہماری خلوتیں پاکیزہ ہو جائیں, ہمارے خیالات اچھے ہو جائیں, اچھا دیکھیں, اچھا بولیں, اچھا سنیں, ہمارے خیالات بھی اچھے ہوں, انشاءاللہ الکریم ظاہر بھی اچھا ہو ہی جائے گا اللہ پاک کی رحمت سے. یہ ایک اور میسیج ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی, حافظ غلام رسول بھائی ہیں, کوئی وظیفہ بتا دیجیے. جن کی اولاد نہ ہو رہی ہو تو دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 300 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کے کرم سے نیک اولاد عطا ہوگی. ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ ایک میسیج اور ہے, یہ کہتے ہیں کہ غذا کی جو نالی ہوتی ہے نا, غذا کی نالی میں ورم آ چکا ہے, سوجن آ چکی ہے, نگلنے میں کھانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے, کھانے میں پینے میں, اس کا بھی کوئی وظیفہ ہے؟ گلے میں تکلیف ہو اس کے لیے ایک خاص روحانی علاج, ایک وظیفہ بھی روحانی علاج کے بستے سے دیا جاتا ہے. آپ وہ تعویذ بھی لے لیجئے اور ساتھ ہی آپ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر یہ پانی پر دم کر کے پی لیجئے. انشاءاللہ عز و جل
یہ غذا کی نالی میں جو تکلیف ہے، جو پرابلم ہوتی ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ تعویذات عطاریہ ضرور حاصل کیجئے گا، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے کالز۔ جی میری والدہ کا نام ہے عابدہ خان اور بھائی کا نام ہے عمیر، باہر جانا ہے۔ اچھا، عمیر نام ہے، بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، بہتر ہے یا نہیں؟ ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میں مدینہ منورہ سے بات کر رہا ہوں، 8 مہینے ہو گئے ہیں تو ابھی تک جاب نہیں ہو رہی۔ میرا نام ہے محمد فیضان، والدہ کا نام کوثر پروین ہے۔ جی فیضان بھائی ابھی استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد فہد شاہد ہے، نوریلا شاہد۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے نوکری کے اسباب نہیں بن رہے۔ میں نے BSc کی ہوئی ہے، جہاں بھی جاؤں کہ نوکری کے اسباب نہیں بنتے۔ یہ پتہ کرنا ہے کہ جادو ہے، بندش ہے، نظر بد ہے، کیا سسٹم ہے؟ صحیح انشاءاللہ عز و جل۔ فہد بھائی ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد ابو بکر تاری اور والدہ کا نام ساجدہ کوثر ہے، اور جو ہے میرے جاب کا مسئلہ تھوڑا سا جاب کے لیے استخارہ کروانا چاہتا ہوں، جاب کوئی نہیں مل رہی ہے۔ صحیح، جی نیکسٹ کال۔ میرا بھائی ہے محسن، اور جب وہ پڑھائی کرتا ہے نا وقتی طور وہ سبق کو یاد کر لیتا ہے اور بعد میں کبھی اپنا دماغ ادھر لے جاتا کبھی ادھر لے، اور میری ماما کو الرجی ہے اور اس کا روحانی علاج کر کے بتا دے۔ صحیح، جی نیکسٹ کال۔ میرا نام ارشد علی ہے، والدہ کا نام غلام فاطمہ ہے۔ کوئی 7 سال ہو گئے، ہم نے علاج بھی کرایا ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، اور ہم نے وظیفے بھی کیے ہیں بہت زیادہ، تو وہ نہیں، ابھی تک اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ صبر اور صبر کیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے۔ یہ وظائف جو آپ کو بتائے گئے، جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے، وہ آپ جاری رکھیں، ہمت نہ ہاریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم وظیفہ پڑھنا ہی چھوڑ دیں۔ اچھا ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں آپ کو بھی اور دیگر ناظرین کو بھی، اگر کوئی وظیفہ پڑھے نا تو اس میں یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ اس وظیفے کی برکت سے میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، میں اپنی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، یہ نیت نہ ہو۔ نیت ہو رضا الہی عز و جل کے حصول کی، صحیح؟ اس نیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھا جائے، اور پھر وظیفہ مکمل کرنے کے بعد پھر دعا کیجیے اللہ پاک کی بارگاہ میں، یا اللہ پاک اس کی برکت سے میرا یہ مسئلہ حل فرما دے، اولاد کی نعمت نصیب فرما دے۔ تو اس نیت کے ساتھ وظیفہ پڑھیں، اللہ پاک کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ الکریم مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ میری والدہ کا تھوڑا سا مسئلہ تھا، ان کی طبیعت یعنی کہ اکثر اوقات خراب ہے، ٹھیک نہیں ہوتی۔ والدہ کا نام ہے سر شاہدہ بی، ان کی والدہ کا نام سردار خاتون، میرا نام ہے سر عمیر اجاز اور والدہ کا نام ہے شاہدہ بی بی۔ سر مسئلہ ایک تو یعنی طبیعت اکثر اوقات دماغ پہ بھاری پن سا رہ جاتا ہے، کمر کے پیچھے بہت زیادہ درد، ایسے بوجھ اور خوف سی طبیعت رہ جاتی ہے۔ سے اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کا اور آپ کی والدہ کا استخارہ کرتے ہیں ابھی عمیر بھائی۔ جی نیکسٹ کال چلائیے۔ میرا نام عبد المجید قادری ہے، میری والدہ کا نام کریمہ بی بی ہے۔ میں درزی کا کام کرتا ہوں، تو میرا کام میں نا دل نہیں لگتا، تو میرے گھر والے کہتے ہیں یہ کام چھوڑ دو، مگر میں نے یہ کام بہت شوق سے سیکھا ہے، میں کام چھوڑنا نہیں چاہتا۔ میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں کہ یہ کام کرنے، درزی کا کام کرنے میں بہتری ہے یا کوئی کام بدل؟ جی عبد المجید بھائی انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ استخارے ناظرین آپ کے کیے جائیں گے، روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں، روحانی علاج بھی ارشاد فرمائیے۔ ایک اسلامی بھائی تھے تو بچے کے حوالے سے معلوم کر رہے تھے کہ پڑھائی کرتے ہیں سبق بھول جاتے ہیں، ایک تو ان کے لیے بھی وظیفہ ارشاد فرمائیں، دوسرا یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ ان کی والدہ کو بھی الرجی ہے، تو الرجی کے لیے پھر کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ اگر کسی کو سبق یاد نہ ہوتا ہو، پڑھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یہ دعا پڑھیے، یا عالم یا علیم یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر۔ یہ اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ لیجئے اور 7 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیں، یا 11 مرتبہ یا 5 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بناجیے، انشاءاللہ عز و جل جو پڑھیں گے یاد رہے گا۔ اور اگر وہ بچہ خود نہیں پڑھ سکتا تو گھر میں سے والدہ یا والد 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یہ پانی پر دم کر کے بچے کو پلا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل پڑھنے میں دل بھی لگے گا۔ ایک اور اسلامی بھائی تھے 7 سال بتا رہے ہیں کہ ہو چکی ہیں شادی کو، بے اولادی، کیا وظیفہ؟ اللہ پاک کرم فرمائے، صبر کریں، اور یہ کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں،
اللہ پاک فضل و کرم فرمائے۔ ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ اور دیکھیں دعا مانگنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، دل جمعی کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ جو دعا کے آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھ کے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک ضرور دعائیں قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کرے۔ ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ صحیح۔ اچھا، استخاروں کے جوابات میں انشاءاللہ الکریم عرض کر دیتا ہوں۔ جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجئے گا۔ یہ ہمارے عمیر بھائی تھے اور آپ نے عمیر نام بتایا تھا کہ یہ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے جانا بہتر ہے یا نہیں؟ استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں فی الوقت بہتر کا اشارہ آ رہا ہے۔ ظاہری معاملات وہ آپ دیکھ لیجئے گا، استخارے میں الحمدللہ سے وجل بہتر کا اشارہ ہے۔ اب یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے فیضان، دوسرے تھے فہد شاہد اور تیسرے تھے ابو بکر۔ آپ جو تینوں کا مسئلہ تھا نا وہ سیم تھا، ایک جیسا ہی تھا، جاب کے حوالے سے اور نوکری کے حوالے سے کہ کاروبار نہیں مل پا رہا، رکاوٹیں آ رہی ہیں، نوکری نہیں مل پا رہی، ملازمت کے لیے جاتے ہیں منع ہو جاتا ہے۔ تو آپ تینوں کا بھی استخارہ کیا گیا، قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے، کوئی بندش وغیرہ فی الوقت نہیں۔ کوشش اپنی جاری رکھیے گا، اللہ پاک کامیابی نصیب فرمائے۔ ایک وظیفہ ملازمت ملنے کا روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں آپ کے لیے بھی اور ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے وہ ناظرین کہ جو روزگار کی تلاش میں ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، ملازمت کی تلاش میں، یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اوقات مکروہہ کے علاوہ۔ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد 182 مرتبہ یا لطیف آپ پڑھیں، پڑھ کر اچھا اب وظیفہ کے اول و آخر آپ نے درود پاک بھی پڑھنا ہے، یا لطیف 182 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے تا حصول مراد۔ اس وظیفے کو جاری رکھیے گا، انشاءاللہ الکریم روزگار کا سبب بن جائے گا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، حسن نام آپ نے بتایا تھا، والدہ کا نام زلیخا بتایا تھا کہ طبیعت خراب رہتی ہے۔ تو دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے بہتر کا اشارہ ہے۔ صرف استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، ہوتا ہے جسمانی تقاضے بھی ہوتے ہیں، کچھ جسمانی بیماریاں ہو جاتی ہیں، تو گھبرائیں نہیں، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ 1000 مرتبہ یا حیو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کیجئے، پانی پہ دم کر کے بھی آپ نے پینا ہے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، عمیر نام آپ نے بتایا تھا، آپ نے اپنی والدہ کے حوالے سے کہا کہ والدہ کی بھی طبیعت خراب رہتی ہے، پھر اپنے حوالے سے آپ نے جو کیفیت بتائی کہ دماغ پر ایک بوجھ سا رہتا ہے، بھاری پن رہتا ہے، طبیعت میری عجیب و غریب ہونا شروع ہو جاتی ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں پہلے تو آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی ان کے ساتھ عملیات اثرات بندش وغیرہ نہیں۔ آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، ماشاءاللہ آپ کا بھی بہتر ہے، کوئی بندش وغیرہ کوئی اثرات وغیرہ آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جو کیفیت آپ نے بتائی ہے نا، یہ کیفیت بہتری کی طرف آ جائے، آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے، تو اس کے لیے وظیفہ نوٹ کیجئے گا، لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پئیں۔ اور آپ کی والدہ کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پہ دم کر کے یہ پئیں۔ اچھا، آپ اور آپ کی والدہ کے لیے آپ کوشش کریں کہ روحانی علاج کے بستے سے رابطہ بھی کریں اور تعویذات اطاریہ بھی حاصل کیجئے گا۔ ہمارے عبد المجید بھائی تھے، آپ نے ماشاءاللہ بتایا کہ بڑے شوق سے میں نے یہ کام سیکھا ہے درزی کا اور کام کر بھی رہا ہوں، لیکن گھر والے راضی نہیں ہو پا رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام چھوڑ دو اور دوسرا کام دیکھو۔ تو دیکھیں استخارہ کیا گیا، استخارہ میں اسی کام سے متعلق کرنے کے حوالے سے بہتر کا اشارہ آ رہا ہے۔ اب چونکہ آپ کا شوق بھی ہے اور کر بھی رہے ہیں، تجربہ بھی یقیناً ہوگا، آپ اسی کو جاری رکھیں، اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکتیں نصیب فرمائیں۔ بہرحال فی الوقت استخارے میں اسی کام کے متعلق، یہی کام جاری رکھنے کے متعلق بہتر کا اشارہ آ رہا ہے۔ اور یہاں ایک بات میں پھر عرض کرتا چلوں، ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اور ناظرین جتنے روحانی علاج آپ کو بتائے گئے، جو وظائف آپ کو بتائے گئے، پڑھنے کے لیے دعائیں آپ کو بتائی گئیں، تو یہ آپ نے اپنے معمولات میں شامل رکھنی ہیں۔
جاری رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ چند دن پڑھیں اور پھر چھوڑ دیں۔ الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ان وظائف کی برکت سے اور اللہ کے پاک کلام کی برکت سے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، شفائیں پا رہے ہوتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ الحمدللہ عز و جل ناظرین کو ہم دکھاتے بھی، ایک مدنی بہار ہے ماشاءاللہ آپ کی دلجوئی کی نیت سے، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے، اعتقاد بھی الحمدللہ عز و جل اس سے مضبوط ہوتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ لوگوں کے کیسے مسائل حل ہوتے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ میرا نام محمد صادق رضا بن طارق قمر اتاری ہے۔ میں آج سے چند سالوں پہلے تعویذات طاریہ کے بستے میں آیا تھا۔ والدہ کی طبیعت تھوڑی سی خراب تھی، دانت کی تکلیف کا مسئلہ تھا، اور ہاسپٹلوں کی یہ کہ بڑے دھکے کھائیں، کئی ہزاروں روپے اس کے علاج میں لگوائیں، لیکن فائدہ نہ ہوا۔ لیکن تعویذات طاریہ کے بستے سے الحمدللہ تعویذ لیا بنا پیسوں کے، بنا کسی تکلیف کے، اور الحمدللہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ تعویذات طاریہ کی برکت سے آج تک دوبارہ دانت کا درد نہ اٹھا والدہ کو۔ یہ سب مرشد کا کرم ہے، مرشد کا فیضان ہے۔ اللہ پاک ہمارے مرشد کا سایہ تعدیر قائم و دائم فرمائے، اور دعوت اسلامی کو یوں ہی خوب دین کا کام عام کرنے کی اور امت مسلمہ کی مشکلات کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت ہے۔ اور ناظرین، شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی، اللہ پاک چاہے تو بغیر دواؤں کے شفا عطا فرما دے۔ یہ تعویذات، علاج، روحانی علاج، اور جو ڈاکٹر علاج کرواتے ہیں، کوئی حکیم کے ذریعے علاج کرواتا ہے، مختلف جو طریقہ علاج ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اسباب ہیں۔ اسباب بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اسباب اختیار کرنے کا بھی حکم ہے۔ اب ایسا بھی نہ ہو کہ ہم اسباب ہی چھوڑ دیں، اسباب بھی اختیار کریں، دعا بھی کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور روحانی علاج کی طرف بھی آئیں۔ اب ہوتا کیا ہے، لوگوں کی ایک نفسیات، ایک ذہن ہے، جب سب جگہ سے علاج کروا کر تھک جاتے ہیں نا، مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہوتا، بیماری دور نہیں ہو پا رہی ہوتی، چلو اب روحانی علاج کروا لیں، چلو اب تعویذات بھی لے لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے کلام میں برکتیں، شفا ہی شفا ہے، بس اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے۔ اب کر کے دیکھیں، اولاً ہم آئیں روحانی علاج کی طرف، ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں، ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی چلتا رہے، اللہ پاک کی رحمت سے برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو یہ ایک مدنی بہار الحمدللہ سے آپ کو دکھائی، تو یوں دنیا بھر میں روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، تو آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، مزید شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی میرا نام محمد طارق ہے جی، والدہ کا نام بشیرہ بی بی ہے۔ سر بیمار رہتا ہوں، دل میں درد رہتی ہے، سارا کرنا ہے۔ صحیح ہے طارق بھائی، ابھی استخارہ کر کے دل کے حوالے سے وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد عثمان ہے، والدہ کا نام زبیدہ بی بی ہے۔ میں اپنا ڈیری فارم بنانا چاہتا ہوں۔ ڈیری فارم بنانا چاہ رہے ہیں، بہتر ہے یا نہیں بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ جی میرا نام محمد آصف اتاری اور والدہ کا نام روشن اتاریہ، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گیا ہوں، کام وام میں دل نہیں لگ رہا۔ صحیح ہے، پریشان رہنے لگ گئے ہیں یا پریشانی کو اپنے اوپر اوڑھ لیا ہے۔ مطمئن رہیں، خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں، آپ بھی خوش رہیں گے، اور حاوی نہ ہونے دیں پریشانی کو اپنے اوپر۔ بعض اوقات پریشانی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا سوچ سوچ کر اور اس کے بارے میں غور و فکر کر کے جو ہے نا، وہ یوں سمجھا ایسا لگتا ہے کہ جو بہت بڑی مجھ پر پریشانی آ گئی۔ بالفرض اگر پریشانی آ بھی جائے، کیا وظیفہ پڑھیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، پہلے یہ پڑھنا ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد پڑھیں گے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ پڑھیں۔ اب یہ ہو سکتا ہے تھوڑا مشکل لگے وظیفہ، کوئی آسان سا بھی ارشاد فرمائے۔ اب کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ آسان سا اور پڑھ سکیں۔ لا حول شریف جو ہے یہ 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر لیں، پانی پر دم کر کے پی لیا کریں۔ کسی بھی وقت 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ یہ تو وظیفہ ایسا ہے، انہوں نے تو خیر پریشانی کے حوالے سے معلوم کیا وظیفہ، لیکن جو وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے، اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ 99 بلائیں دور ہو جائیں گی۔ اور آپ یہ پڑھیں، اور پریشانی دور کرنے کے لیے زبردست یہ بہترین عمل ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لا حول شریف جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے،
اور کئی ایسی بڑی بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس وظیفے کی برکت سے الحمدللہ عز و جل وہ دور ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ الکریم لمحوں کے اندر یہ حالات بدل جائیں گے، یوں کہہ سکتے ہیں۔ 60 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ استخاروں کے حوالے سے بھی قولتین طارق بھائی آپ نے کہا کہ دل کی تکلیف ہے نا، دیکھیں استخارہ آپ کا کیا گیا الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ ہے، کوئی عملیات کوئی روحانی مسئلہ کوئی جادو بندش وغیرہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ ہے۔ دل کی جو تکلیف ہے نا، دل کے جو مریض ہیں، دل کے مریض کے لیے بہترین یہ وظیفہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھیں، اب 7 مرتبہ پڑھیں یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ دل کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کے دل کے وال بند ہو چکے ہوں تو بھی الحمدللہ عز و جل بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ دل کو ایک قوت ایک طاقت الحمدللہ عز و جل نصیب ہوگی، مضبوط ہوگا۔ یہ ہمارے عثمان بھائی تھے، ڈیری فارم کھولنے کے حوالے سے آپ نے معلوم کیا تھا، الحمدللہ عز و جل استخارے میں بہتر کا اشارہ آ رہا ہے۔ علی حمزہ بھائی تھے، جاب نہیں ہے، دل بھی نہیں کرتا، تو کوئی ایسا روحانی مسئلہ تو نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی ذاتی ایک کیفیت ہے۔ کوشش کریں نماز فجر پابندی سے ادا کریں، اور نماز فجر کے بعد آپ 10 مرتبہ یا باسطو آپ پڑھ لیا کریں، رزق میں وسعت اور کشادگی آپ کے پیدا ہوگی انشاءاللہ، اور کام میں بھی آپ کا دل لگے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا آپ بھی اور ہمارے دیگر ناظرین بھی کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ بچوں کے رشتے نہیں ہو پا رہے، کچھ نہ کچھ رکاوٹ آ جاتی ہے۔ دیکھیں اگر کسی کے رشتے میں رکاوٹ ہونا تو نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل الجلال والاکرام یہ پڑھ لیا کریں، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آن لائن ہمارا روحانی علاج ہو جائے، استخارے کروا لیے جائیں، تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے گا www.dawatislami.net۔ اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، آن لائن بھی الحمدللہ آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین۔ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا پریشانیوں کا بتایا، یا اللہ پاک خاک کے مدینہ کا صدقہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ، سب کی بیماریاں پریشانیاں آزمائشیں تکالیف دکھ درد غم رنج سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما،